السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ دوستو، یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم کو بہت اہم بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کا مقصد نہ تو مسلمانوں میں ڈر و خوف کا ماحول پیدا کرنا ہے اور نہ بے چین اور پریشان کرنا ہے، بلکہ یہ ایک علمی اور معلوماتی ویڈیو ہے جس کے ذریعے ہم صحیح تدبیر اختیار کریں اور توکل بھروسہ صرف اللہ پر رکھے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں این آر سی کیا ہے اور اس کی تیاری کیسے کرے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی اہم موضوع اور آج کے سلگتے ہوئے ٹاپک پر بات کریں گے۔ دوستو، این آر سی کیا ہے، یہ کس طرح سے نافذ ہوں گی اور اس کی کس طرح سے تیاری کی جائے، آج ہم اس سب پر بات کریں گے۔ دوستو، این آر سی کے تعلق سے مسلمانوں میں فکر مندی پائی جا رہی ہے اور واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مسلمان بلا وجہ خوف زدہ اور پریشان ہیں۔ اس لیے این آر سی کے بارے میں آج ہم تھوڑی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ دوستو، این آر سی کیا ہے، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ این آر سی کا مطلب ہے نیشنل رجسٹر آف سٹیزن شپ، یعنی شہریت کے بارے میں قومی رجسٹر۔ یہ رجسٹر ملک کے باشندوں کی پہچان کے لیے بنایا جاتا ہے۔ حکومت نے پہلے آسام میں این آر سی کو نافذ کیا۔ دوستو، آسام ہی کیوں؟ تو اس کا جواب ہے کہ متحدہ ہندوستان کی تقسیم کے بعد بہت سے لوگ پاکستان چلے گئے تھے۔ آسام کی سرحد مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش سے ملتی ہے اور سرحدی علاقہ نہایت ہی دشوار گزار ہے۔ بنگلہ دیش کی تشکیل کے بعد دونوں ملک کے درمیان بہت سے ایسے علاقے رہ گئے تھے جو ایک دوسرے کی سرحدوں کے اندر تھے۔ پہلے ایک ہی ملک کے شہری تقسیم کے سبب راتوں رات الگ الگ ملکوں کے شہری بن گئے، لیکن سرحدی علاقوں کی صورتحال سے واقفیت رکھنے والے افراد جانتے ہیں کہ وہاں کے باشندوں کو بہت دنوں تک اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس ملک کے شہری ہے۔ اس کے پیش نظر آسام میں 1951 میں این آر سی بنایا گیا اور اس میں وہاں کے باشندوں کے نام درج کیے گئے۔ اس رجسٹر میں جن لوگوں کے نام درج تھے انہیں ہندوستان کے شہری قرار دیا اور بقیہ کو غیر ملکی قرار دیا گیا۔ دوستو، دراصل آسام میں شہریت کا مسئلہ 1971 کے بعد شدت سے اٹھایا گیا اور آسام میں آسامی اور غیر آسامی کی سیاست کرنے والوں گروہوں نے اس بنگلہ زبان بولنے والوں یا مسلمانوں کو غیر ملکی بالخصوص بنگلہ دیشی قرار دینا شروع کیا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے 1976 میں ایک بار پھر کوشش شروع ہوئی۔ اس وقت ہندوستان کے وزیر اعظم راجیو گاندھی اور آسام کے وزیر اعلیٰ پرفل کمار کے درمیان سمجھوتا ہوا اور اسی سمجھوتے کے تحت آسام کے باشندوں کو اپنی شہرت ثابت کرنے کے لیے کہا گیا۔ پہلے کہا گیا کہ جن لوگوں کے نام 1951 کے ووٹر لسٹ میں ہے یا جو 1966 سے آسام میں رہ رہے ہیں، انہیں اور ان کے اہل خانہ کو ہندوستان کا شہری تسلیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس میں ترمیم کی گئی اور کہا گیا کہ جو 24 مارچ 1971 انہیں بنگلہ دیش کی آزادی یا تشکیل سے ایک دن پہلے سے آسام میں سکونت پذیر ہے، وہ اور ان کے اہل خانہ ہندوستان کے شہری ہوں گے۔ دوستو، اس سب کے تحت 2014 سے بھی یہ عمل شروع ہوا۔ جب این آر سی کی پہلی لسٹ جاری کی گئی تو اس میں 1 کروڑ سے زائد افراد کا نام شامل نہیں تھا، اس لیے این آر سی کی پہلی فہرست میں شامل نہیں کیے جانے والوں کو دوبارہ موقع دیا گیا۔ اب جبکہ 30 جولائی کو دوسری لسٹ آئی تو اس میں 40 لاکھ افراد کا نام شامل نہیں ہے۔ دوستو، 7 سال کی مدت میں 1600 کروڑ روپے خرچ کیے گئے اور 55,000 سرکاری ملازمین کو اس کام پر لگا دیا گیا۔ اور دوستو، پورے ملک میں این آر سی نافذ کرنے کا ارادہ حکومت نے کر لیا ہے، جس کا اظہار وزیر داخلہ امت شاہ 1 سے زیادہ بار کر چکے ہیں اور ان کے بیانات اخبارات میں بھی چھپ چکے ہیں۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ این آر سی ملک میں نافذ کی جائیں گی۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں این آر سی لاگو نہیں ہوں گی، وہ دراصل غلطی پر ہے اور وزیر داخلہ کے صاف صاف بیان کے بعد اب انکار کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ دوستو، ایک سوال یہ بھی ہے
کہ این آر سی کی وجہ سے کس کو زیادہ پریشانی ہوں گی؟ تو این آر سی کی وجہ سے زیادہ پریشانی مسلمانوں کو ہوں گی، اس لیے کہ مسلمانوں میں بہت بڑے طبقے کا تعلیم کا تناسب کم ہے، اور تعلیم کی کمی یا جہالت کی وجہ سے کاغذات میں عام طور پر خامیاں ہیں، یا بنیادی کاغذات سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ فسادات کی وجہ سے یا پھر روزگار کی تلاش میں مسلمانوں کی نقل مکانی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پرانے کاغذات موجود ہی نہیں ہیں۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہی نظر آتا ہے کہ اس این آر سی کی وجہ سے سب سے زیادہ پریشانی تو مسلمانوں کو ہی ہوں گی۔ دوستو، کس طرح سے این آر سی نافذ ہوں گی؟ اب یہ بات بھی واضح نہیں ہے کہ پورے ملک میں جو این آر سی نافذ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، اس کا طرز اور طریقہ کیا ہوگا۔ 1955 کی سٹیزن شپ ایکٹ میں یہ بات ہے کہ 26 جنوری 1950 سے لے کر 1 جولائی 1987 تک کی درمیانی مدت میں پیدا ہونے والا ہر شخص بھارت کا باشندہ ہے۔ 1 جولائی 1987 سے 2003 تک پیدا ہونے والا ہر شخص اس وقت ہندوستانی مانا جائے گا، جبکہ اس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک غیر قانونی طریقے سے بھارت میں داخل نہ ہوئے ہو۔ دوستو، اگر 1955 کے سٹیزن شپ ایکٹ کے مطابق این آر سی کا نفاذ ہوگا تو اس میں پریشانی کچھ کم ہوں گی، لیکن اگر آسام کے طرز پر این آر سی کا نفاذ ہوا تو ہر شخص کو 24 مارچ 1971 سے پہلے سے اپنا ہندوستانی ہونا ثابت کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ 1951 سے لے کر 24 مارچ 1971 تک کے درمیانی مدت کے اپنے تمام بڑوں اور بزرگوں یعنی باپ دادا نانا وغیرہ کے کاغذات جمع کرنے ہوں گے، اور ظاہر ہے یہ تو بہت دشوار کام ہے۔ دوستو، سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ این آر سی سے باہر ہو جانے کی صورت میں کیا ہوگا؟ خدا نخواستہ این آر سی میں کچھ لوگ این آر سی سے باہر ہو گئے تو ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا؟ یہ بات سمجھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اس مسئلے کو آسام میں پیش آنے والے حالات کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ وہاں ہزاروں لوگوں کو عارضی قید خانوں میں ڈالا گیا، جہاں بڑی دشواری اور پریشانی کے مرحلے سے ان کو گزارنا پڑا اور گزرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ بات تو بہت چونکا دینے والی ہے کہ مرکزی حکومت نے ریاستی حکومتوں کو عارضی قید خانے بنانے کی ہدایت دی ہے، اور اس کے لیے فنڈ بھی مہیا کیا ہے۔ اور ایک سوچنے والا ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کہیں ان عارضی قید خانوں میں این آر سی سے باہر رہ گئے لوگوں کو تو نہیں رکھا جائے گا؟ یہ سوال واقعتاً ذہنوں میں گردش کرنے والا ہے۔ دوستو، این آر سی سے خوفزدہ نہ ہو، البتہ تیاری میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑے۔ این آر سی کے بارے میں جو باتیں مسلمانوں میں چل رہی ہے، ان کی وجہ سے بہت سے مسلمان پریشان ہو رہے ہیں۔ کچھ خوفزدہ بھی ہے اور بہت سے فکر مند ہے۔ فکر تو ضرور ہونی چاہیے، لیکن خوفزدہ اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوستو، یہ ملک ہمارا ہے۔ اس ملک کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہمارے بغیر ادھورے ہیں۔ ہم نے اس ملک میں رہنے اور جینے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ہم عزت اور ایمانی تشخص کے ساتھ یہی رہیں گے اور باوقار زندگی گزاریں گے، اور مر کر اسی مٹی میں دفن ہوں گے انشاءاللہ۔ دوستو، 20 کروڑ مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش ناکام ہوں گی، اس لیے مسلمان مایوس ہونے کی بجائے آنے والے وقت کی بھرپور تیاری کرے، اپنی قیادت پر اعتماد کرے اور پکے ارادے کے ساتھ آگے بڑھے۔ دوستو، اب این آر سی کی تیاری کس طرح کریں؟ کچھ کاغذات ہیں جن کو جمع کرنے کی کوشش ہم میں سے ہر کسی کو کرنا چاہیے، جیسے برتھ سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، پوسٹ آفس کے کاغذات، بورڈ یا یونیورسٹی کے کاغذات، آدھار کارڈ، بینک پاس بک، پین کارڈ، مقدمات کے کاغذات، ایل آئی سی کے کاغذات، رہائشی سند، بجلی بل، پرانی ووٹر لسٹ کی کاپی، خاندانی رجسٹری کاپی، وراثت نامہ، راشن کارڈ، مستقل رہائشی سند، ووٹر آئی ڈی کارڈ، سرکاری ملازمت سے متعلق کاغذات، زمین کے کاغذات اور ریفیوجی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، یہاں تک کہ ایل پی جی گیس کنیکشن بھی۔ ان میں سب سے اہم برتھ سرٹیفکیٹ اور راشن کارڈ اور خاندان رجسٹر کاپی اور پرانی ووٹر لسٹ کی کاپی اور پرانے زمین کے کاغذات اور پرانے پوسٹ آفس کے کاغذات
اس طرح کے کچھ ہے جو بہت زیادہ اہم ہے۔ دوستوں، جو کاغذات اب تک بنے ہوئے نہیں ہیں ان کو بنوانے کی فکر کرے۔ آن لائن اور آف لائن دونوں طریقے سے کاغذات بنائے جا سکتے ہیں۔ کاغذات میں لکھے ہوئے نام اچھی طرح چیک کرے، نام درست ہونے چاہیے، اسپیلنگ میں بھی معمولی بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کاغذ پر نام کے ساتھ محمد پورا لکھا ہوا ہے اور کسی کاغذ پر محمد کا مخفف یعنی کہ شارٹ فارم MD لکھا ہوا ہے تو اسے ایک جیسا لکھوا لے۔ اس فرق کی وجہ سے بھی دشواری ہو سکتی ہے۔ عام طور پر آدھار کارڈ میں غلطیاں رہ گئی ہے، انہیں درست کرانے کی فکر کر لے۔ پرانے کاغذات یعنی والد، والدہ، دادا، نانا وغیرہ کے جنم داخلہ، راشن کارڈ، پاسپورٹ اور دیگر سرکاری کاغذات جمع کر لے اور اگر موجود ہو تو ان کی ضرور حفاظت کریں۔ والدین، دادا، نانا وغیرہ میں جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کی سند وفات یعنی ڈیتھ سرٹیفکیٹ محفوظ رکھے اور زمین جائیداد کے جو کاغذات ہو ان کی اصل کاپی محفوظ رکھے، اور اگر اصل کاپی نہ ہو تو فوٹو اسٹیٹ کاپی یا زیروکس کی بنیاد پر سرٹیفائڈ کاپی بنوا لے۔ گھر کے ایک ایک فرد مرد و عورت کے کاغذات چیک کرے، ہر ایک کے کاغذات درست کروا لے۔ جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں وہ ان پڑھ یا پڑھے لکھے مسلمانوں کو اس سلسلے میں بھرپور مدد اور رہنمائی کرے۔ اداروں، کلبوں، تنظیموں اور جماعتوں کے کارکنان اپنے علاقے میں کیمپ لگا کر یا سینٹر بنا کر کاغذات کو درست کرنے کی مہم چلائے۔ سماجی کارکنان یعنی سوشل ورکر اور با اثر افراد، کارپوریشن، میونسپلٹی سے کاغذات کی دستیابی کے عمل کو آسانی اور کم خرچ بنانے کی بھرپور محنت کریں۔ اسکول کی انتظامیہ کے لوگ اس کاغذات کی فراہمی کو آسان بنائیں۔ IT سے تعلق رکھنے والے احباب آن لائن کاغذات بنانے یا درست کرانے میں لوگوں کی مدد کریں۔ دوستو، اس طرح کے حالات آنے پر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خوف زدہ اور ڈرا ہوا نہ ہو، بلکہ موقع کی غنیمت کو جانے اور تمام کاغذات بنوا لے یا پھر ضرورت ہو تو درست کر لے، کیونکہ ابھی نہیں تو آپ کی آنے والی نسل کو یہ ضرور کام آئیں گے۔ دوستو، ہر شر میں خیر موجود ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجیے۔ اب ملاقات ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔